مجھ سے میرے کسی چیئرمین کو، میرے کسی وڈ وڈیرے چٹ پگڑی والے کو، مجھ سے یا میرے بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ذاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے آپ نے اٹھائے ہوں، آپ نے اپنے ہو سکتا ہے قریبی بندے کچھ بھرتی کروا سر دی میں ہوں، بتاتا ہوں، کوئی خاندان کا بندہ بھرتی کروا بتاتا دیا ہو۔ ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، سون ویلی افیئرس کی جانب سے ذیشان ٹیپو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 3-4 دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ بی بی سمیرہ ملک صاحبہ چیئرمین ہادی بخش صاحب کے ڈیرے پہ آ رہی ہیں 2 تاریخ کو۔ سوشل میڈیا پہ بہت ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، ہر بندہ اسی کے بارے میں پوسٹ کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے بی بی یہاں پہ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، اور اگر آ رہی ہیں تو کیا معاملات ہیں۔ تو وہ سارے معاملات جاننے کے لیے اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ ملک ہادی بخش اعوان صاحب پہ۔ ہادی صاحب السلام علیکم، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ابھی پوری وادی میں مختلف لوگ جو آپ کو جانتے ہیں، آپ کے قریبی لوگ ہیں، یہ شاید سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ ہے کہ دیکھا دیکھی کاپی پیسٹ چلتا ہے، میں نے پوسٹ لگا دی، کسی اور نے لگا دی۔ آپ کے اپنی زبان سے میں سننا چاہتا ہوں، یہ عوام سننا چاہتی ہے کہ 2 تاریخ اتوار کو واقعی بی بی سمیرہ ملک ڈیرہ ملک ہادی بخش پہ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی وہ آ رہی ہیں یہاں پہ، یعنی یہ کنفرم ہے؟ جی آ رہی ہیں۔ بی بی کی آمد کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ بی بی کیوں آ رہی ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ 4 مہینے پہلے مجھے شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، میرے لوگوں کی میرے لیے دعائیں تھیں۔ تو میری عادت کے لیے بی بی صاحبہ تشریف لائیں، عزیر صاحب میرے گھر میں اسلام آباد تشریف لائے، تو 3-3.5 گھنٹے انہوں نے گزارے۔ تو میرا چونکہ ایک بہن بھائی جیسا رشتہ ہے ان کے ساتھ، تو میں اس وقت الحمدللہ 15-20 دن ہو گئے تھے اس مطلب ہارٹ اٹیک کو، تو میں بالکل نارمل تھا، بہتر تھا۔ تو بات ہوئی، ظاہر سیاست پہ بھی بات ہوئی کہ آپ کی کمی ہمیں شدت سے محسوس ہوتی ہے، آپ واپس آ جائیں۔ تو میں نے کہا جی مجھے جب تک میں اپنا ٹینور پورا نہیں کرتا اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو آج میرا ٹینور پورا ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے میں نے اپنی فیملی سے، اپنے گروپ سے، اپنے دوستوں سے بات کی ہے، تو اس لیے وہ تشریف لا رہی ہیں۔ نہیں، ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی اگر یہاں پہ آ رہی ہیں تو اٹس مین کہ آپ بی بی کو دوبارہ جوائن کرنے والے ہیں؟ میں چونکہ نون کے ساتھ ہوں، اور نظریاتی طور پہ میں نون کے ساتھ ہوں، تو بس اس گروپ کی وجہ سے ظاہر ہے وہ اچھا، ابھی اگر بی بی کو آپ دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو جو آپ کا گروپ ہے یہاں کا، اس گروپ کے کیا ویوز ہیں؟ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، یا وہ ان کی رضامندی شامل ہے، یا اس گروپ سے آپ کے راستے الگ ہو رہے ہیں؟ نو رستے میرے گروپ سے۔ ایک بات ٹیپو بھائی بتاؤں کہ یہاں پہ وادی سن میں جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی بلدیات آتا ہے تو بہت سارے لوگ ادھر سے ٹوٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ٹوٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنل لوکل الیکشن ہوتے ہیں۔ اب اناؤنس تو بلدیات کا ہو رہا ہے، تو اس میں لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں۔ جنرل الیکشن کا اور طریقہ کار ہوتا ہے، بلدیات کا اور ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میکسیمم وہ میرے ساتھ ہیں۔ اگر کسی 1-2 کو ایشو ہے تو میں نے بالکل، ہم بھائیوں جیسے ہیں، بہت اچھا ٹائم گزارا ہوا ہے، تو میں نے سب کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی بی بی جو پرسوں آ رہی ہیں وہ آپ کی ایک نجی فیملی ملاقات ہے یا سیاسی ملاقات ہے، اور اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے اس ملاقات میں؟ جی نجی ملاقات تو میری وہی تھی جو میری عادت کے لیے آئی تھی، اور یہ وہ آ رہی ہیں، کارنر میٹنگ ہوگی، ظاہر ہے میں نے بھی اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے، اور کارنر میٹنگ کریں گی وہ۔ آپ اس یونین کے پہلے چیئرمین بنے، جی یونین کونسل آپ نے مردوال کو بنوایا، جی مردوال کی عوام کو یہاں یونین کونسل کا دفتر بننے کا کیا فائدہ ہوا ہے، یہ مجھے بتائیں۔ یار میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ یہ یونین کونسل جب بن رہی تھی یا جس کے لیے ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ کیوں ہونی چاہیے، ایک یہاں مردوال کے ہیں، آرمی میں تھے، جو کوئٹہ ہوتے تھے، وہ 1 ہفتے کی چھٹی آیا، اور اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا والد کا، ظاہر ہے کوئی جمع کروانا ہوگا جو بھی ہوگا۔
تو میں پنڈی کے لیے نکل رہا تھا، غیاث بھائی اور ہم لوگ مردوال اڈے پہ کھڑے تھے، میں ویٹ کر رہا تھا، تو وہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ یار یہ ہمارے جو سیاسی ہیں یہ کیا کرتے ہیں یار، یہ بات جو میں کہوں کہ انگا آدھی آبادی ہے، کبیک کی آدھی آبادی. اب مجھے 7 دن کی چھٹی ملی ہے، 2 دن میں آنے میں لگے، 2 دن جانے میں لگے، 3 دن میں مسلسل انگے جاتا رہا ہوں. مجھے نہ سیکٹری ملا، نہ وہ ناظم، اس ٹائم ناظم نیب ناظم ہوتے تھے. تو اب میں کسی کی ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں. تو یار یہاں ہمارے مردوال کے یہ لوگ مطلب سیاسی کیا کرتے ہیں. تب مجھے احساس پیدا ہوا کہ یار یہ تو واقعی ایشو ہے. چونکہ میں سیاست میں نہیں تھا تو مجھے مطلب یہ ایشو فیل نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد ہم نے ورک شروع کیا. دوسرا ہمارا میری جو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اچیومنٹ ہے، یہاں پہ کم از کم 200 سے ابو تو بیوہ عورت ہوتی ہے. ٹیپو بھائی، بیوہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایج 60 سے 80-85 سال تک. تو یہاں پہ ڈاکخانہ نہیں تھا، پینشن کے لیے ان کو نوشہرہ جانا پڑتا تھا پوتے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ. وہ سارا دن وہاں پہ بیچاریاں مطلب رلتی رہتی تھیں. اور اس پہ میں نے ورک کیا اور الحمدللہ آج وہ سارے یہاں پہ، اس کے علاوہ میل بھی ہیں، فیمیل کے علاوہ میل بھی ہیں، بزرگ ہیں. تو آج الحمدللہ وہ سارے پینشن یہاں مردوال سے لے رہے ہیں. بی بی آپ کے پاس آ رہی ہیں جی جی. اور بی بی کو آپ دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، جی. اور اس کے بعد یہ کہ آپ 2 تاریخ سے الیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں بی بی کے ساتھ کھڑے ہو کے. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کا کوئی ذاتی سیاسی مفاد ہے. جو وادی سون میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دعائے خیر کروا دیتے ہیں یا کارنر میٹنگ کروا دیتے ہیں، میں اپنے اس پوائنٹ پہ قائم ہوں کہ ان لوگوں کا صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے، ذاتی تعلق واسطہ ہوتا ہے. مجھ سے، میرے کسی چیئرمین کو، میرے کسی وڈیرے چٹ پگڑی والے کو، مجھ سے یا میرے بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. انہوں نے صرف ہمیں اکٹھا کرنا ہے، نائی کو بلانا ہے، چائے بناؤ، بسکٹ آگے رکھو، بی بی آ رہی ہے، عمر اسلم آ رہا ہے، فتح خالق آ رہا ہے، ساول آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، او جی ہم آپ کو دعائے خیر دے رہے ہیں. آپ ہمیں کیوں ہانک رہے ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہماری اپنی چوائس نہیں ہے؟ یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی فورس نہیں کر سکتا. نہ مجھے کسی نے گن پوائنٹ پہ چیئرمین بنایا، میری مرضی تھی تو میں بناؤں نا. کو لوگ کہ یہ تم نے لازمی بننا ہے. سوال یہ ہے یار کہ ذاتی مفاد کی میں بات کر رہا ہوں نا. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں، پوری وادی سمجھتی ہے مطلب کہ کو ایک آدھ چیئرمین تھا جو بی بی صاحبہ کے بہت کلوز تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی بھی ذاتی فائدہ اٹھا سکتا تھا. آپ تاریخ وادی سون کی دیکھ لیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں. ذاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے آپ نے اٹھائے ہوں، آپ نے اپنے ہو سکتا ہے قریبی بندے کچھ بھرتی کروا دی ہو، کوئی خاندان کا بندہ بھرتی کروا دیا ہو. دیکھیں مجھے موقع دینا پلیز. میں یہی بات اسی طرف آ رہا ہوں. مجھے 3-4 جاب ملی ہیں، کلاس 4 کی، اور ایک مطلب اسسٹنٹ لائن مین تھی، میرا خیال میں 7واں یا 8واں گریڈ تھا. تو مجھے بی بی نے کہا کہ یہ لسٹ ہے جن لوگوں نے انٹرویو دیا ہوئے. تو ٹھیک ہے، یہ پورے گاؤں کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ پوری رات میں جاگا ہوں اور ان بچوں کو ڈھونڈا ہے کہ یہ کس کس کی بیٹی ہیں اور کون ڈیزرو کرے گا. اور آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ جس بچے کو میں نے وہ جاب دلوائی، اپائنٹمنٹ لیٹر دیا، خدا گواہ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں گیا. اور نہ میں دوبارہ اس کے دروازے پہ گیا ہوں کہ میں نے آپ کو جاب کیوں، میں گھر سے دے رہا تھا. میرے خاندان کا کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی ذاتی ہو، 5 لاکھ ہمیں چیئرمین کو ملا تھا، ہر چیئرمین کو ملا تھا کہ ٹھیک ہے گھر کا وہ رستہ درست کروا لیں. میں نے صرف ضلع کونسل سے سمجھ لیں کہ ایک ہی مفاد ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہزادی نے مفاد اٹھایا ہوگا. یہ میرے گھر کا رستہ ہے. یہ تقریباً ہر چیئرمین کو بی بی صاحبہ نے ضلع کونسل سے 5 سے 5 لاکھ روپیہ، کہ ظاہر وہ انٹرنل جن کے رستے نہیں ہیں وہ بے شک بنوا لیں. ظاہر چیئرمین ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو میرے گروپ نے پہلے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے ان کو منع کر دیا تھا. تو یہ 5 لاکھ میں بھی میں نے 3 لاکھ روپے لگایا تھا. ابھی بھی یہ ادھورا پڑا ہے، جو مشکل جگہ تھی وہ ادھورا پڑا ہے. مجھے لوگوں نے کہا یار یہ تو مکمل کر لیتے. اس کے ساتھ رستہ جو گاؤں کی طرف جا رہا ہے وہ کو 200 فٹ
جگہ ایسی تھی جو خراب تھی، تو میں نے ٹھیکیدار کو کہا کہ پہلے وہ بناؤ. وہ کہتا ہے جی پھر آپ کے گھر تک پورا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں ہے، وہ تھوڑا بہت جو رہ جائے گا وہ میں خود بنا لوں گا، لیکن آپ پہلے یہ مکمل کر لیں. اس پورے ٹینور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اگر کوئی بندہ میری انگلی اٹھا سکتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یار وہ یہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوٹیفیکیشن کے مطابق آج ہمارا آخری دن ہے. میں اپنے گروپ کا، اپنے ووٹروں، سپورٹروں سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے چیئرمین بنایا تھا. اور میں نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ مجھے ایک اللہ پاک نے موقع دیا ہے کہ شاید میں اپنے گناہوں کی تلافی کر سکوں، لوگوں کی زندگی میں آسانی لانے کی. تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جب میں چیئرمین بنا تو میرے لیے کوئی بھی مخالف نہیں رہا. میں پوری یو سی کا چیئرمین تھا. میری وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، میرے گروپ والوں کی ہوئی ہے، میرے کولیگس کی ہوئی ہے، کسی کی بھی ہوئی ہے، تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی میں نے سیاست کو کنٹینیو کرنا تھا، یا میں اس کے حوالے سے نہیں میں بات کروں گا نہیں کروں گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو محبت، جو پیار وادی سون والوں نے بھی مجھے دی ہے، بلکہ پورے ڈسٹرکٹ نے دی ہے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور اکثر میں ایموشنل ہو جاتا ہوں جب مجھے وہ اتنی بڑی عزت دیتے ہیں، تو میں تہ دل سے ان سب کو بہت شکریہ ہادی صاحب. ناظرین، یہ کنفرم ہے کہ 2 تاریخ کو سمیرہ ملک صاحبہ مردوال میں ڈیرہ ملک ہادی بخش پہ آ رہی ہیں اور ہادی صاحب اسے جوائن کر رہے ہیں. اگلی ملاقات آپ سے ہوتی ہے انشاءاللہ 2 تاریخ کو، یہیں اسی پروگرام میں. بی بی صاحبہ یہاں پہ آ کے کیا تقریر کریں گی، کیا بات کریں گی، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے ذیشان ٹیپو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.